ایک جنگل میں ایک شیر اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی بیوی اور دو پیارے پیارے بچے تھے۔ وہ سب ہنسی خوشی رہتے تھے۔ شیر ایک دن شکار کے لیے نکلتا ہے تو اسے جھاڑیوں میں گیدڑ کا بچہ نظر آتا ہے، تو اسے اپنے بچوں کا خیال آ جاتا ہے۔ وہ گیدڑ کے بچے کو لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہے، اب سے ہمارے 3 بچے ہیں اور وہ تینوں ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ ایک دن جب شیر اور اس کی بیوی گھر پہ نہیں ہوتے تو بچے گھر کے سامنے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں وہاں ایک ہاتھی آ جاتا ہے۔ گیدڑ کا بچہ ڈر کر ایک کونے میں چھپ جاتا ہے، لیکن شیر کے بچے ڈرے بغیر ہاتھی کو بھگا کر ہی دم لیتے ہیں۔ جب شیر اور اس کی بیوی واپس آتے ہیں تو بچے بتاتے ہیں کہ ہم نے ہاتھی کا بہادری سے مقابلہ کیا اور اس کو بھگا کر ہی دم لیا، مگر گیدڑ کا بچہ پہلے ہی ڈر کر بھاگ گیا۔ تو گیدڑ کا بچہ افسردہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے الگ دکھتا ہوں، میری حرکتیں بھی آپ لوگوں سے الگ ہیں، مجھے اپنے والدین کے پاس جانا ہے۔ شیر اور اس کا خاندان گیدڑ کے بچے کی خاندان کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں اور آخرکار وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور گیدڑ کے بچے کو اپنے والدین مل جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اصل خوشی اپنوں کے ساتھ رہنے میں ہے۔ پیارے بچوں، ایک گھنے جنگل میں ایک شیر رہتا تھا جو جنگل کا بادشاہ تھا۔ گرمیوں کی دوپہر میں شیر کو پیاس لگتی ہے تو وہ پانی کی تلاش میں چلتا ہوا جنگل میں موجود قریبی تالاب کے پاس آ جاتا ہے۔ اتنے میں ایک جنگلی بھینسا بھی تالاب کے پاس آ جاتا ہے۔ شیر کہتا ہے، میں جنگل کا بادشاہ ہوں، میں پانی پہلے پیوں گا اور جب تک تم انتظار کرو۔ جنگلی بھینسا کہتا ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا تم کون ہو، میں پہلے آیا ہوں، پہلے پانی میں پیوں گا، اور اگر تمہارے میں طاقت ہے تو مجھے روک کے دکھاؤ۔ ان دونوں میں بحث شروع ہو جاتی ہے کہ پہلے پانی کون پیے گا، اور یہ بحث لڑائی میں بدل جاتی ہے۔ وہ دونوں جانور ایک دوسرے کو خوب مارتے ہیں اور زخمی ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ درخت پر گدھ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح یہ دونوں جانور لڑ رہے ہیں ان میں سے ایک تو مر ہی جائے گا اور آج ہمیں مزیدار کھانا کھانے کو ملے گا۔ یہ سن کے ریچھ اور جنگلی بھینسا اپنی لڑائی روک دیتے ہیں کہ گیدڑوں کی خوراک بننے سے بہتر ہے کہ وہ دونوں دوست بن جائیں۔ پھر وہ دونوں ساتھ پانی پیتے ہیں اور اپنے اپنے راستے چلے جاتے ہیں، اور گدھ نا امید ہو کے اڑ جاتے ہیں کہ اب تو انتظار کا کوئی فائدہ نہیں۔ پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، یہ کہانی شیر اور ہاتھی کی ہے۔ ایک جنگل میں شیر اور ہاتھی رہا کرتے تھے۔ شیر جنگل کا بادشاہ تھا اور تمام اختیارات شیر کے پاس تھے۔ شیر ہاتھی کو پسند نہیں کرتا تھا، اسی لیے وہ ہاتھی کو جنگل کے جانوروں کے کسی بھی اجلاس میں نہیں بلاتا، لیکن جب کام کی باری آتی تو سب سے مشکل کام ہاتھی کو دیتا جو اسے تھکا دیتا۔ مگر ان سب باتوں کے باوجود ہاتھی صبر سے رہتا اور شیر کا ہر حکم مانتا۔ ایک دن شیر کا بچہ جنگل میں گھوم رہا ہوتا ہے تو اچانک سے ایک درخت ٹوٹ کر اس کے اوپر گر جاتا ہے۔ درخت اتنا بھاری تھا کہ بچہ اسے خود نہیں اٹھا سکتا تھا، تو وہ رونے لگتا ہے اور مدد کے لیے پکارتا ہے۔ جنگل کے سبھی جانور اس کی مدد کے لیے آتے ہیں، مگر وہ بھاری تنا دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ بچے کی حالت خراب ہونے لگتی ہے۔
اتنے میں وہاں سے ہاتھی کا گزر ہوتا ہے۔ جب وہ شیر کے بچے کو درخت کے تنے کے نیچے دبا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی مدد کا فیصلہ کرتا ہے اور درخت کے تنے کو اٹھا کر دور ہٹا دیتا ہے، اور اس طرح شیر کے بچے کی جان بچ جاتی ہے۔ شیر ہاتھی سے اپنے رویے کی معافی مانگتا ہے اور اس کے بچے کی جان بچانے کے لیے شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس دن کے بعد سے شیر ہاتھی کو جنگل کا وزیر بنا دیتا ہے اور وہ دونوں اچھے دوست بن جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ کہانی ایک شیر کی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، دور ایک جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا۔ شیر روزانہ 2-4 جنگلی جانوروں کا شکار کرتا اور انہیں کھا جاتا۔ جنگل کے سبھی جانور خوف کے سائے میں زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن وہ سب جانور جمع ہوتے ہیں اور شیر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ وہ ان کا شکار نہ کرے۔ روزانہ ایک جانور خود شیر کے پاس آ جایا کرے گا، تو شیر ان کی یہ بات مان لیتا ہے اور پھر روز ایک جانور شیر کے پاس چلا جاتا اور شیر اسے کھا لیتا۔ یہ سلسلہ کئی روز تک جاری رہتا ہے۔ پھر ایک دن خرگوش کی باری آتی ہے۔ جب وہ شیر کے پاس جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اسے ایک کنواں نظر آتا ہے۔ کنویں کو دیکھ کر اس کے دماغ میں ایک ترکیب آ جاتی ہے۔ وہ شیر کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے راستے میں ایک شیر دیکھا ہے، وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو شیر کہتا ہے مجھے اس شیر کے پاس لے چلو۔ تو خرگوش شیر کو کنویں کے پاس لے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ شیر اس کنویں میں رہتا ہے۔ شیر جیسے ہی کنویں میں دیکھتا ہے تو اس کو اپنا عکس نظر آتا ہے۔ وہ اسے دوسرا شیر سمجھ کر اس پر حملہ کرنے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور مر جاتا ہے۔ جنگل کے سبھی جانور شیر کے خاتمے پر سکون کا سانس لیتے ہیں اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے اپنی اور دوسروں کی جان بچا سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک شیر جنگل کا بادشاہ تھا۔ وہ بہت طاقتور اور مضبوط تھا، جانوروں کو اس سے بہت خوف آتا تھا۔ ایک دن شیر جنگل سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر ایک خرگوش پہ پڑی۔ خرگوش بہت چھوٹا اور کمزور تھا۔ شیر سوچتا ہے کہ خرگوش کو کھانا تو بہت آسان ہوگا۔ جیسے ہی شیر خرگوش پہ دھاڑتا ہے تو خرگوش کا ڈر کے مارے برا حال ہو جاتا ہے۔ خرگوش کہتا ہے خدا کے لیے مجھے جانے دو، میری جان بخش دو۔ شیر کہتا ہے میں تمہاری جان بخش دوں گا، مگر اس کے لیے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ خرگوش کہتا ہے کہ میں آپ کا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شیر کہتا ہے میرا بچہ کھو گیا ہے، اسے ڈھونڈ کر لاؤ ورنہ میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ خرگوش شیر سے کہتا ہے آپ فکر نہیں کریں، میں ضرور آپ کے بچے کو ڈھونڈ کے لاؤں گا۔ خرگوش شیر کے بچے کی تلاش میں نکل جاتا ہے تو اسے ایک غار میں شیر کا بچہ مل جاتا ہے، تو وہ اسے جلدی سے اپنی گود میں اٹھا لیتا ہے اور بھاگتا بھاگتا شیر کے پاس آتا ہے اور شیر کا بچہ اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو شیر خرگوش سے بہت متاثر ہوتا ہے اور کہتا ہے تم بہت عقل مند ہو، اور اس کی جان بخش دیتا ہے۔ خرگوش اپنی جان بچ جانے پہ بہت خوش ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔